مکتب تشیع کے علاوہ اسلام کے اندر دیگر اور کئی مکاتب ہیں، جی شاخ در شاخ، شاخ در شاخ نکلتے جائیں تو ہم آگے بڑھتے جائیں تو شاید 70 سے زیادہ مکاتب بنتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں تشیع کے علاوہ جو دیگر مکاتب کے بزرگان ہیں ان کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک مشہور فقرہ ہے کسی بزرگ عالم دین کا۔ کہتے ہیں کہ مولا علی کو مخاطب ہیں کہ آپ کے دوستوں نے آپ کے فضائل کو خوف کی وجہ سے چھپایا اللہ اکبر، اور دشمنوں نے بغض کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر کائنات میں دیکھیں تو ہر جگہ علی کے ہی فضائل نظر ہی آتا ہے، انہی کے فضائل نظر آتے ہیں۔ شک نہیں ہے کبھی۔ بڑے بڑے علماء کہ جس پر تمام مکاتب اکٹھے ہیں ان کی شخصیت پر، جیسے ابن عساکر بہت بڑی شخصیت ہے، علماء اہل تسنن سب سنی مکاتب جو ہیں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے 3 جلد کتاب لکھی ہے مناقب علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر۔ اور امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ ہیں اہل تسنن ان میں سے ایک عظیم شخصیت، بالکل صحیح بات ہے۔ انہوں نے فضائل علی پر مستقل اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں صرف مولا علی کے فضائل اور وہ تمام روایات کو جمع کیا۔ دیکھیں یہ جو مشہور روایات ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا علی مع الحق والحق مع علی، یا مثلا یہ جو روایت ہے کہ یا علی لولا انتا لم یعرف المؤمنون، لم یعرف المؤمنون، کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو اہل ایمان پہچانے ہی نہ جاتے۔ تو یہ روایت کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اہل سنت سے آئی ہیں، اہل تسنن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس تو ہیں لیکن ہمارے ان بھائیوں کے پاس یہ روایات ہیں کہ اگر ایمان کی شناخت دیکھنی ہے تو معیار علی ہے، اگر قرآن کی شناخت دیکھنی ہے تو معیار علی ہے، اور اگر حق کی شناخت دیکھنی ہے تو معیار علی۔ سب کچھ ذکر ہے ہماری احادیث میں اور اہل سنت بھائیوں کی احادیث میں۔ میں ایک واقعہ جو ہے ایک بہت بڑے صحابی کا، البتہ یہ واقعہ مختلف اصحاب سے نقل ہوا ہے لیکن میں ذکر کروں گا جو ہے جناب سعد ابن ابی وقاص۔ کربلا کے اندر عمر ابن سعد، یہ جن کا بیٹا تھا وہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول جناب سعد ابن وقاص کے بیٹا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص یہ معروف اصحاب میں سے ہیں، بڑی اس نے خدمت کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مختلف جنگوں میں یہ لوگ جو ہیں رہے اور انہوں نے شجاعت اور بالآخر فضائل تھے ان لوگوں کے۔ لیکن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تھے اور جب مولا علی کو داخلی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت یہ غیر جانبدار ہو گئے، اور امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں ایک مذمت بھی کی ان کی کہ انہوں نے البتہ باطل کا ساتھ نہیں دیا مد مقابل، لیکن حق کو بھی تنہا چھوڑ دیا، اور اس بات پر بعد میں یہ لوگ بڑے پشیمان بھی ہوئے۔ خیر جناب سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان کا واقعہ جو ہے خود اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ جا رہے تھے حج کے لیے مکہ، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2-3 نفر، وہ بھی اپنی سواری پر تھے یہ بھی اپنی سواری پر، وہ مولا علی علیہ السلام کی بدگوئی کر رہے تھے۔ اب ان کی جب آواز پہنچتی ہے جناب سعد کے کانوں پر تو انہوں نے اپنی سواری کو روکا اور ان کو بلایا اور انہیں کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں جناب سعد ہیں۔ اس نے کہا کس شخصیت کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس پر ہے اس پر فخر کرتا، سبحان میں کہ میرا پورا قبیلہ فخر کرتا۔ پھر اس نے وہاں جو ہے جناب سعد نے 3 فضیلتیں بیان کیں ان لوگوں کے سامنے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں علی کیا ہیں، اور یہ وہ فضیلتیں ہیں جو میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے سنی۔ سب سے پہلی فضیلت، اب یہاں جو ہیں خطیب جو ہیں وہ جناب سعد ہیں اور سامنے وہ لوگ تھے جو بدگوئی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی جو فضیلت ہے تمہیں پتہ ہے کہ مشرکین کو سورہ توبہ کی آیات جب نازل ہوئیں مشرکین کے لیے خانہ کعبہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ پہلے کس کو دی گئیں؟ اب یہ ہماری تواریخ میں لکھا ہوا ہے پہلے کس شخصیت کو دی گئیں، اور وہ جب شخصیت جانے لگی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور امیر المومنین کو وہ آیات دیں
اور کہا ہے علی آپ جائیں اور مشرکین کے لیے ان آیات کی قرات کریں سورۃ روم۔ اب وہ جو شخص تھا جن کو پہلے دیا وہ آئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے پہلے بھیجا تھا، تو کیا ہوا؟ اب یہاں جناب سعد جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں، ابھی جبرائیل آئے ہیں سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے رسول ان آیات کی قرات یا خود جا کے کر یا انتا، یا وہ ہستی کرے کہ جو من نفسک، یا جو تجھ جیسا ہے، سبحان اللہ، یا خود کر جا کے، اللہ کا حکم ہے، یا خود جا کے کر، یا من نفسک ایسی ہستی کرے جو تیرا نفس ہے، تجھ جیسا ہے۔ جیسے ہم آیہ مباہلہ میں دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے کن کے ساتھ گفتگو ہوگی، کل اپنی خواتین کو لے آؤ، اپنے بچوں کے لاؤ اور اپنے جیسوں کو لے آؤ۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ بعنوان نفس رسول پیش ہوئے۔ اب یہاں بھی جناب سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو بعنوان نفس رسول بھیجا، کہ چونکہ اللہ نے کہا تھا یہ خود جا یا اپنا جیسا، یعنی علی کو بھیج۔ جناب سعد کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اصحاب کے دلوں میں یہ حسرت تھی، کاش یہ مقام ہمیں ملتا تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا جو مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد الحرام کے ارد گرد چونکہ اصحاب کے گھر تھے، سب کو دروازے بند کرنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، صرف پیغمبر اور مولا علی کا دروازہ جو ہے وہ اسے کھلا رہا اور ان کو بند کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ تو اب یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے جو عام طور پر ہو سکتا ہے ہمارے سامعین نہ جانتے ہوں، کہ حضرت حمزہ بھی اس وقت زندہ تھے جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے محمد میں تیرا چچا ہوں، میرے گھر کا دروازہ بھی بند، اور یہ جو غلام ہے، یہ غلام سے مراد یہ جو جوان ہے، اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہو جو کہ میرا بھتیجا ہے، اور میں تمہارا چچا اور میں جو بزرگ ہوں، میرے گھر کا دروازہ بھی بند۔ کیونکہ مسجد نبی جو ہے اس کی چھت نہیں تھی، اور ارد گرد اصحاب اور تمام جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھر تھے، تو جو ہے گرمی کا عالم۔ اب لوگ جو ہیں نماز کے ٹائم مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھ کے فوراً جو اپنے اپنے گھروں میں پناہ لیتے تھے بلا کر گرمی، تو دروازے سب کے جو ہیں وہ اسی طرف ہوتے تھے مسجد کی طرف، کہ جیسے وقت نماز اپنے گھروں سے نکلیں اور فوراً مسجد پہنچیں۔ تو سب کو بند کرنے کا حکم ہوا اور رسول کریم اور مولا علی کے گھر کا دروازہ جو ہے بند نہیں ہوا۔ تو اب جب جناب حمزہ نے آ کے، امیر حمزہ نے آ کے اعتراض کیا کہ میرا بھی دروازہ بند ہو اور یہ جو جوان ہے جو کہ بچہ ہے ہمارے لیے، اس کا دروازہ کھلا رہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں جانتا ہوں آپ کے فضائل، آپ کی عظمت، لیکن یہ کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے اور یہ کوئی احساساتی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے کہ تیرا اور علی کے گھر کا دروازہ صرف اس طرف کھلا رہے گا، باقی سب کے بند ہوں۔ اور کہتے جناب سعد کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم سب اصحاب نے حسرت کھائی اور آرزو کی کہ کاش ہمارے لیے بھی جبرائیل آتے اور ہمارے لیے بھی کہتے کہ ہمارے گھر کا دروازہ۔ اور تیسرا جو مقام ہے جناب سعد فرماتے ہیں کہ جب جنگ تبوک شروع ہونے والی تھی، مولا علی علیہ السلام جو ہے ان کو رسول اللہ مدینہ جو ہے وہ چھوڑ کے آئے، اپنی جگہ جو ہے وہ حاکم بنا کے کہ آپ مدینہ کے امور کو سنبھالیں۔ پہلی جنگ تھی جس میں مولا علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے ہمراہ نہیں گئے، باقی معمولاً جنگوں میں ساتھ جاتے تھے اور مدینہ کے امور ان کے سپرد کیے۔ اب جب مولا علی وہاں رہے تو اب وہاں منافقین نے یہ ایک پروپیگنڈا مہم چلا دی کہ حتماً رسول اللہ اور مولا علی کے درمیان کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور وہ ان کو جنگ پہ لے کے نہیں گئے۔ اب علی کا وہ مقام جو پہلے نبی کے ان کی بارگاہ میں تھا وہ نہیں رہا، یعنی ان کی نگاہوں سے گر گئے۔ اب یہ باتیں اتنی لوگوں میں پھیلیں اور اتنا ہوا کہ مولا علی جو ہے انہوں نے جب یہ سنا تو بالآخر بے اختیار جو ہے وہ مدینہ سے نکلے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، جنگ تبوک سے پہلے پہنچے، اور کہا کہ آپ مجھے مدینہ میں چھوڑ آئے اور لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بالآخر کیا ہوا ہے؟
تو ہم دیکھتے ہیں جناب سعد جو ہیں، اور یہ تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے، جناب سعد ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ علی میں نے جان بوجھ کر آپ کو مدینہ میں چھوڑا ہے، یہ کسی ایک حکمت کی وجہ سے، نہ کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا بات ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو، بلکہ رسول اللہ کا آگے سے جو فرمان ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے علی تو میرے لیے خاص ہے، خاصۃ اہلی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہر خاندان کے اندر ایک نہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے مثلا خاص ہوتا ہے، ہم مثلا اپنا درد دل اس سے کرتے ہیں، اپنے راز اسے بتاتے ہیں، ہر جگہ پہ کسی انسان کا خاندان میں، عزیزوں میں، دوستوں میں ایک خاص ہوتا ہے۔ تو اب یہاں رسول اللہ جو ہیں، یہ جناب سعد کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا علی تو میرے لیے وہی خاص ہے پورے خاندان میں کہ جس سے محمد اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، جس سے محمد اپنے راز و نیاز بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ علی وہ بات جو میں اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتا وہ تجھ سے کہتا ہوں۔